دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ اب میں اس جلسے کے اصل مقصود کی طرف رخ کرتا ہوں اور آپ حضرات کی منتخب شخصیت، اس ملک کی عزت مآب، ذیشان و قابل احترام، حامی قرآن و سنت، قاطع خرافات و بدعت، محقق زماں، قائد نوجواں، نمونہ اسلاف، عارف باللہ، ترجمان اہل سنت، حضرت اقدس مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رکن شورا ثانیاً ام المدارس جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور و صدر دینی تعلیمی بورڈ تلنگانہ و آندھرا پردیش، ناظم و شیخ الحدیث ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد و خلیفہ و مجاز حضرت مفتی سعید احمد صاحب پر نام بٹی، آج جناب سے میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی قیمتی ملفوظات سے مستفیض فرمائے۔ میں حضرت کے لیے یہ شعر کہوں گا کہ باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو خوشبو عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ذو لیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن تر ہو تم، شمع روشن تر ہو تم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین، خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز محترم و معزز علماء کرام اور جامعہ عزیزیہ انوار القرآن کی دعوت پر شہر سے تشریف لائے ہوئے دوست، احباب، بچوں کے سرپرست، یہ اجلاس جیسا کہ آپ کو دعوت نامے میں بتایا گیا اور یہاں بھی اعلان ہوا، بلکہ مظاہرہ ہو چکا، اس مدرسے کے تعارف کے سلسلے میں منعقد کیا گیا۔ مدارس کے جو جلسے ہوتے ہیں ان کا بنیادی مقصد بچوں کی سال بھر کی محنت کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد معاونین، محبین کو اطمینان دلانا ہوتا ہے کہ ان کے تعاون اور ان کے تعلق و سرپرستی کا اچھا پھل اور اچھا ثمرہ سامنے آیا ہے۔ اور تیسرا مقصد اس اجتماع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو وقت کی ضرورت کے عنوان پر مخاطب کرنا اور ان کو متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے دو کام آپ کے سامنے ہو چکے ہیں اور جو بنیادی کام تھا وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ میں نے مولانا صفی اللہ صاحب زید رشدہ سے کہا کہ جو نشاط کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا، اب گرمی سخت ہے، دھوپ کی شدت ہے، اور اس وقت میں تفصیلی گفتگو کرنا بہت مشکل ہے، لیکن شاید انہوں نے توجہ فرمائی اور تھوڑا سا موسم تبدیل ہوا تو کچھ باتیں آپ کے سامنے اس مدرسے کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں، جو ہم لوگوں کا مستقل روز روز کا مذاکرہ ہے اور یہی مشغلہ ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کتاب و سنت میں جہاں العلم کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد وہ علم ہے جو معرفت رب اور مصلحت آخرت کا علم دے اور اس سے واقف کرائے، اور وہ وحی کا علم ہے جس کو عرف میں کتاب و سنت کا علم کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا میں
جتنے علوم ہیں، معلومات ہیں، سائنسی تحقیقات ہیں، جغرافیائی تحقیقات ہیں، زمینی، آسمانی، بحر و بر کی تحقیقات ہیں، ان سب کو مختلف نام دے کر مختلف علوم قرار دیا گیا ہے۔ اور جو علم کتاب و سنت میں علم کہلاتا ہے وہ وحی کے ذریعے آیا ہوا علم ہے، اور باقی جتنے علوم ہیں سر چشمہ تو حق تعالی شانہ کا علم ہی ہے، لیکن بندوں کی کاوش، بندوں کا کسب، بندوں کی محنت کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ علم تو وہ بھی اللہ ہی کا ہے، یہ بھی اللہ ہی کا ہے، اس لیے کہ فی نفسہ العلام، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ معلومات بھی علم الہی کے سرچشمے سے سامنے آتی ہیں، اور یہ معلومات بھی علم الہی کے سرچشمے سے سامنے آئی ہیں، پر دونوں میں فرق ہے، اور بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جس کو کتاب و سنت میں علم کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، اور اپنی امان اور اپنی حفاظت کے ساتھ پیغمبر تک پہنچایا گیا علم ہے۔ اور جو علم ہم لوگ اس کے علاوہ جانتے ہیں، یہ علوم ہم نے اپنے کوشش سے علم الہی تک پہنچنا چاہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے علم الہی تک اپنے کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اس لیے ایک علم ہے جو معتبر ہے، اور دوسرا علم جو ہے اپنی اعتباریت میں اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک علم ہے جس میں نجات یقینی ہے، اور دوسرا علم ہے جس سے نجات کا کوئی خاص رشتہ نہیں ہے۔ ایک علم ہے جو غلط کسی حال میں نہیں ہو سکتا، اور دوسرا علم ہے ہر 50 برس کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ جتنے سائنسی علوم ہیں یہ سب کے سب تحقیق جاری رہنے کی وجہ سے تحقیقات بدل جاتی ہیں، چیپٹر بدل جاتا ہے، سبجیکٹ بدل جاتا ہے، اور کتابوں میں، نصابوں میں سے بھی سابقہ سائنٹسٹ کی تحقیق کو کل عدم کر کے موجودہ سائنٹسٹ کی تحقیق کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علوم اسلامیہ اب 1434 سال گزر گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو، اور آپ کی وفات پر علم دین کا سلسلہ مکمل ہو گیا، وحی منقطع ہو گئی۔ تو 1434 سال میں ایک مرتبہ بھی کبھی نظر ثانی کرنے اور رد و بدل کرنے کے لیے علماء کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے علوم عصریہ، ماڈرن ایجوکیشن اور سائنس وغیرہ ہیں، اس کے لیے ہر حکومت 30 برس کے بعد ایک دفعے تبدیلیاں لاتی ہے، کیونکہ ان کی معلومات اور تحقیق کے مطابق 30 برس میں یہ ساری تحقیقات انسانی چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہندوستان میں بھی آزاد ہندوستان کی جو آزاد حکومت بنی 80 برس پہلے، تب سے 30 برس کے بعد ایک چینج ہوا، پھر 30 برس کے بعد ایک ہوا، اور پھر اب 36 برس کے بعد بی جے پی حکومت نے نئی تبدیلی اس کے اندر لائی ہے۔ یہ تبدیلی کا جواز اور اس کی معقولیت صرف اس وجہ سے ہے کہ بدلنے والے علوم ہیں، اور بدلنے والے علوم کو بار بار بیٹھ کر نظر ثانی کرنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ فرق ہے اس علم میں اور اس علم میں۔ اس لیے حقیقی معنوں میں علم تو کتاب و سنت کے علم ہی کو ہم لوگ کہتے ہیں، باقی کو معلومات اور نالج کہا جائے یہ بہتر ہے، کیونکہ انسانی معلومات ہیں، انسانی کوششوں کا نتیجہ ہے، انسانی تحقیقات کا نتیجہ ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کوئی مہر توثیق و تصدیق ثبت نہیں کی، جیسے کتاب اللہ و سنت و رسول اللہ کو اللہ نے کر دی ہے، اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک امکانی سچ ہے، اور علوم دینیہ وہ تحقیقی اور یقینی اور حتمی اور قطعی سچ ہیں،
اور یہ امکانی سچ ہے جو آگے چل کے بدل جائے گا اور قیامت تک بدلتا ہی رہے گا۔ اس لیے علم اور علم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے باوجود جو علوم عصریہ ہیں وہ انسانی ضرورت ہے، انسانی سماج کی ضرورت ہے، انسانی حیات کی ضرورت ہے، انسان کی ترقی اور اس کی راحت اور اس کی سہولت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ میڈیکل سائنس ہے جس میں انسانی کو راحت پہنچانے اور مصائب اور آلام سے بچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور انجینئرنگ ہے جس میں انسانی کو راحت پہنچانے کے ذرائع پر مشتمل ہے۔ سول انجینئرنگ ہے، ایسے مکانات بنائے جائیں جو راحت بخش ہوں، ایسی تعمیرات کی جائیں جو آب و ہوا کے اعتبار سے بہتر ہوں، ایسی تعمیروں کا نقشہ بنایا جائے جو خرچ کے اعتبار سے بجٹ کے اندر ہو، ایسی تعمیر جو پائیدار ہو، مضبوط ہو، زیادہ عرصے تک چل سکے۔ اس کے بارے میں غور کیا جاتا ہے، تحقیقات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تجربات اس میں جمع کیے جاتے ہیں، اسے پڑھایا جاتا ہے، پھر تجربے بدلتے ہیں، پھر یہ علم بدلتا ہے۔ میڈیکل سائنس بھی تجربات کے بعد بدلتا رہتا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ کسی زمانے میں ان کو مفید صحت کہا جاتا تھا، اب اس زمانے میں ان کو مضر صحت کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے، اب کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو کھانا چاہیے، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ریسرچ بدلتی رہتی ہے، تحقیقات بدلتے رہتے ہیں۔ تو رو بترقی علم ہے دنیا کا علم، عصری علوم رو بترقی علم ہے، اور جو قرآن و حدیث کا علم ہے یہ رو بترقی نہیں ہے، یہ ترقی کے نقطۂ عروج پر ہے۔ اسی وجہ سے دین زوال کی طرف سفر کر رہا ہے اور دنیا عروج کی طرف سفر کر رہی ہے۔ جب وہ آخری نقطے پہ دین آ جائے گا اور جب آخری نقطے پہ دنیا پہنچ جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اللہ نے بنا دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اس علم کو جو ہماری نجات آخرت کا سبب ہے پوری مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہوئے ان علوم کو بھی اپنی زندگی میں اور اپنے سماج میں اور اپنے نظام میں جگہ دیں جو ہمارے سماج کو منظم کرنے والی اور ہمارے سماج کو بہتر سے بہتر بنانے والے علوم تھے۔ انسانیت کی جن سے خدمت ہو سکتی ہے، انسانیت کو جس سے راحت پہنچائی جا سکتی ہے، حیات دنیا کو سہولت بخش بنایا جا سکتا ہے، اور جب ادھر سے سکون ہوگا تو فکر آخرت کے لیے بھی انسان فارغ ہو سکے گا۔ اس لیے وہ ہمارے لیے معاون علم ہے، ہمارے دین کے لیے بھی مددگار اور معاون علوم ہے۔ اور اسی وجہ سے سلف نے اس کو تقسیم نہیں کیا، سلف نے جوڑ کے رکھا۔ یہ بھی آدمی کو علم حاصل ہونا چاہیے بقدر ضرورت، کتاب و سنت کا علم اور سماجیات کا علم بھی بقدر ضرورت ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان بھی تو انسانی سماج کا ایک فرد ہے، وہ بھی تو اسی دنیا میں رہتا ہے، اس کی بھی تو وہی ضرورتیں ہیں جو غیر مسلموں کی ضرورتیں ہیں۔ سب انسان بشریت میں سب برابر ہیں۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر اور زہر کے اثرات ہوئے، زہر کھلایا گیا، اس کا اثر ہوا۔ آپ نے ایک بوٹی منہ میں رکھ لی تھی، کھائے نہیں تھے، بوٹی نے کہہ دیا کہ میرے اندر زہر ہے، تو آپ نے اسے باہر ڈال دیا، چبایا بھی نہیں اور کھایا بھی نہیں، لیکن منہ میں رکھنے تک مسوڑے کو ٹچ ہو گیا تھا۔ اس ٹچ ہو جانے کے اثر آپ کی وفات کی آخری لمحے تک آپ کے مسوڑے میں درد کی شکل میں موجود تھا۔ اسی طریقے سے سحر کیا گیا تھا، اس کا آپ پر اثر ہوا۔ جب سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھ کر گرہ لگائی گئی، ایک ایک گرہ کھولی گئی، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ نے یہ فرمایا کہ یہ گرہیں جب کھول دی گئیں تو مجھے ایسا لگا کہ
کہ میں کسی جکڑ میں تھا اور جکڑ سے آزاد ہو گیا۔ تو وہاں علماء فرماتے ہیں کیونکہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر نبی بھی متاثر ہو جائے تو پھر وہی متاثر ہو جائے، تو اشکال پیدا ہوا، اور اس اشکال کا جواب محقق علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے یہ دیا ہے کہ حضرت علیہ السلام کی نبوت اللہ کی حفاظت میں ہونے کی وجہ سے کسی اثر سے متاثر نہیں ہوتی تھی، اور آپ کی بشریت متاثر ہو سکتی تھی اور ہوتی تھی، کیونکہ من حیث البشر ہر انسانی تقاضا آپ کے اندر موجود تھا، اور من حیث النبی آپ ہر قسم کی کوتاہیوں سے بلند و بالا تھے اور بڑے مرتبے کے اوپر تھے۔ تو ہم تو بشر ہی بشر ہیں۔ جو نبوت کا علم ہمارے تک پہنچا ہے یہ محفوظ علم ہے، اس کے بغیر نہ ہماری دنیا کامیاب ہو سکتی ہے نہ آخرت کی نجات ہو سکتی ہے۔ لیکن جو علوم انسانی سماج کو اس دنیا میں آسانی سے جینے اور راحت سے رہنے اور آلام و مصائب سے بچنے کے لیے ضروری ہے، وہ علوم بھی ہماری ضرورت کا حصہ ہے، ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ یہی عہد صحابہ میں تھا۔ آپ دیکھیں گے حدیث کی کتابوں میں کتنی ایک پورا حصہ ہے، جیسے ترمذی شریف کے اندر مستقل کتاب الطب ہے، اس میں ابواب طب کے اندر بہت سی میڈیسن سے متعلق باتیں کہی گئی ہیں، علاج و معالجہ سے متعلق احادیث آئی ہیں۔ امام ابن قیم نے مستقل تصنیف احادیث جمع کر کے بنا دی ہے۔ اس سب کے باوجود ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ حضور علیہ السلام من حیث الطبیب نہیں تشریف لائے تھے، اس لیے یہ تعلیمات آپ کے سماج میں معروف و مشہور باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے، یہ کوئی نبوی رہنمائی نہیں ہے امت کے واسطے، اس کو نبوی رہنمائی کے حکم میں نہیں لیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ان حدیثوں کو پڑھ کر دوسرے کا علاج کرتا ہے اور اس کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے نقصان کا یہ ذمہ دار ہوگا اور گنہگار ہوگا، کیونکہ نبی طبیب بن کے نہیں آئے تھے۔ نبی نے جو باتیں عرب کے علاقے میں خاندان میں چٹکلے تھے، لوگوں کو کام آنے والی باتیں معروف تھیں، وہ بتا دیا کرتے تھے۔ یہ نبی کی حیثیت سے نہیں بتاتے تھے، اپنے سماج کے علم کی حیثیت سے بتاتے تھے۔ اس لیے جو طبیب ہے وہی ان باتوں کو، ان حدیثوں کو استعمال کرے، اور جس نے باقاعدہ طب نہیں پڑھی وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، وہ طبیب سے مشورہ کر کے ہی استعمال کر سکتا ہے۔ ہر علاقے کی آب و ہوا الگ، ہر علاقے کے لیے دوائیں الگ، ہر علاقے کی جڑی بوٹیوں کی تاثیر الگ، ہر علاقے کے لوگوں کی صحت کے لیے الگ الگ چیزیں مفید و مضر ہوتی ہیں۔ اس لیے صرف ہم عرب کے علاقے کی ان باتوں کو پڑھ کر احادیث میں عجم کے اندر لوگوں کا علاج نہیں کر سکتے، طبیب ہونا ضروری ہے۔ یہ کیوں بیان کیا ہمارے فقہا نے اور علماء نے؟ اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس علم کی ہم کو مستقل ضرورت ہے، اور یہ علم ہم وہیں سے لیں گے جہاں اس علم کا ریسرچ ہو رہا ہے، جہاں اس علم کی تحقیقات ہو رہی ہے، یعنی میڈیکل کالجز ہی سے لیں گے، وہیں سے ہم اس علم کو حاصل کریں گے۔ انجینئرنگ کے کالجز سے ہی حاصل کریں گے، کیونکہ یہ انہی لوگوں کی مہارت ہے اور انہی لوگوں کا کام ہے، جنہوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے انہی سے ہم کو لینا ہے۔ لیکن دین کا علم علماء سے لیں گے، یہ ہم دوسروں سے کسی سے بھی نہیں لیں گے، چاہے کتنا بھی قابل آدمی ہو۔ امام عبد الرحمن ابن المبارک رحمہ اللہ نے فرمایا، شمائل ترمذی کے بالکل آخر میں یہ اثر موجود ہے، ان ھذا الحدیث دینکم فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ حدیث تمہارا دین ہے، دیکھ کے لو کہ کس سے لے رہے ہو۔ آج ان سے ان سے مہدی کے قصے سن کے یہ سارے فرقے وجود میں آ رہے ہیں اور نت نئے مہدی وجود میں آ رہے ہیں۔ اگر یہ علماء سے سمجھتے تو کبھی کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہوتے، نہ دین غارت ہوتا، نہ ایمان برباد ہوتا۔ یہ سب اس وجہ سے کہ جس سے چاہے علم لیتے ہیں، جس سے چاہے دین کی بات سنتے ہیں، چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نا اہل ہو، بس اس سے دین ضرور سنتے ہیں۔ جس کو پگڑی داڑھی دیکھی بس اس کو اپنا امام علم بنا لیا۔ یہ ہماری گمراہی ہے، اسی سے گمراہیاں وجود میں آ رہی ہیں۔ علم علماء کے پاس ہے، انہی سے لیجئے،
باقی کمالات جن کے پاس ہیں ان سے لیجئے، ان سے علم حاصل کیجئے۔ اس لیے میں عام طور سے لوگوں سے کہتا ہوں ہر علاقے کے اندر کہ دیکھو بھائی، عقیدہ، علم، عبادت، احکام، مسائل، یہ سارے لوگ مل کے علماء سے سیکھیں، اور دینداری، عبادت پہ ثبات، عبادت کی پابندی اور اس کی استقامت، یہ علماء بھی جا کے تبلیغ والوں سے سیکھ لیں، کیونکہ ان کو اس پر ثبات نصیب ہو گیا پریکٹس اور مشق کی وجہ سے، کہ وہ نوافل کا بھی اہتمام کر رہے، فرائض کا بھی اہتمام کر رہے۔ تو یہاں یہ چیز ہے، یہاں سے لے لو، اور علم جہاں ہے سب مل کے ان سے علم لیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے اندر دینداری آ گئی ہے تو علم بھی آ گیا ہے، تو علم آ گیا نہیں بھائی، علم جہاں ہے وہیں پر ہے، وہیں سے علم آئے گا اور وہیں سے علم ملے گا۔ تیلی کے پاس سے تیل ملے گا، دودھ والے کے پاس سے دودھ ملے گا، لکڑی والے کے پاس سے لکڑی ملے گی، گیس والے کے پاس سے گیس ملے گا، جس کے پاس جو چیز ہے اس سے وہ چیز ملے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں اپنے اپنے مراکز سے ہمیں لانا ہے، علم علماء کے ذریعے سے لانا ہے، اور عصری علوم ان کے ماہروں کے ذریعے سے اپنے پاس لانا ہے، اور پورے نہیں تو کم سے کم ہر علاقے کے مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی تیار ہو جائے جو علوم شرعیہ اور علوم عصریہ دونوں کے ماہر ہوں۔ ایسی جماعت ضرورت بقدر، یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ جیسا عالم بننا فرض کفایہ ہے، حافظ قرآن بننا فرض کفایہ ہے، قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لینا فرض عین ہے، نماز پڑھنے کی اتنی صورتوں کا یاد ہو جانا فرض عین ہے، پورا حافظ بننا فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ احکام و مسائل کا ضرورت بقدر سیکھ لینا فرض عین ہے، جو مکاتب میں محنت ہو رہی ہے، لیکن مکمل عالم بننا، صحاح ستہ کو پڑھ لینا، تفاسیر کو پڑھ لینا، اصول کو پڑھ لینا، یہ فرض کفایہ ہے۔ بقدر ضرورت ان کی بھی ہر جگہ تعداد موجود رہنی چاہیے، نہیں تو گناہ گار ہوں گے، اور ہے تو کچھ گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے مسلم سماج کے اندر عصری علوم کے حاملین و ماہرین بھی بقدر ضرورت ہونا فرض کفایہ ہے۔ اتنے لوگ موجود ہونے چاہیے جو انسانی سماج کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، اور کسی دوسرے کا محتاج نہ بنائیں یا کسی مضرت اور نقصان میں پڑنے سے ان کو بچائیں، اتنے ہونا ضروری ہے۔ تو کچھ عرصے ہم نے درمیان میں ایسا دیکھا تاریخ میں کہ 6 صدی ہجری کے بعد مسلمانوں نے علوم کو تقسیم کر دیا، علم دین الگ موضوع بن گیا اور علوم عصریہ کا الگ موضوع بن گیا۔ ابھی رپورٹ کے اندر مختلف مشہور معروف مفسرین و مورخین اور محدثین کا نام لیا گیا، جو بیک وقت میں دینی علم کے ماہر بھی تھے اور علوم عصریہ کے شناور بھی تھے۔ یہ چند مثال کے طور پر لیا گیا، لیکن یہ سلسلہ 6 صدی تک چلتا رہا۔ اس کے بعد سے جب یورپ ڈیولپ ہوا تو یورپ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ اپنے علاقوں میں ایسے انسٹیٹیوٹ قائم کیے جو عربی پڑھانے کے لیے تھے، اور عرب لوگوں کو بلا کر عربی پڑھانے پر ان کو لگایا، اور اپنے علاقے کے اسکالرز کو فرنچ زبان اور عربی زبان دونوں میں بیک وقت ماہر بنایا۔ اور جب ماہرین کی ایک تعداد جمع ہو گئی تو پھر انہوں نے عرب کے علاقوں سے مسلم سائنسدانوں اور مسلم محققین کی کتابوں کو فرنچ میں منتقل کیا، اور اس کے بعد اپنی یونیورسٹیز قائم کی، اور فرنچ زبان میں فرانسیسی زبان میں باقاعدہ طور پر سائنسی علوم کا آغاز کیا۔ ان کو جو بیس ملا ہے، ان کو جو بنیاد ملی ہے، ان کو جو کچھ ابتدائی علوم ملے ہیں، تحقیقات ملی ہیں، وہ سب علماء اسلام کی کتابوں سے ملی ہیں، اور اس کا اعتراف ان کو ہے۔ ان کی یونیورسٹیوں میں یہ جتنے نام یہاں مولانا نے سنائے، ان کے علاوہ بھی اور 20 نام ہیں، باقاعدہ انہوں نے ان کے نام لگا رکھے ہیں۔ کچھ اپنی فرانسیسی زبان میں بولنے سے چینج ہو گئے ہیں، عربی تلفظ نہیں رہا، لیکن اعتراف ہے
کہ آج ہماری ترقی کے پیچھے انہی مسلم سائنسدانوں کی تحقیقات ہیں، ان کو اعتراف ہے، وہ اعتراف کرنے میں بخل نہیں کرتے، اس لیے ان کی یونیورسٹیز میں ان کے نام ہیں، ان کی تصویریں ہیں، ان کی تاریخ میں محفوظ ہے کہ انہوں نے سب یہاں سے لیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اس پر محنت شروع کر دی، ہمارے ہاں یہ خلا ہو گیا کہ ہم لوگوں نے دینی تعلیم پر قناعت کر لی اور عصری علوم دوسرے کو دے دیے، دے کر سبکدوش ہو گئے کہ بھئی اب یہ کام ان کو کر لینے دو۔ ان لوگوں نے اس پر کام شروع کیا، صدیوں تک قدم بڑھایا، اگرچہ کہ وہ بالکل بنیادی تحقیقات تھیں، اس پر یہ لوگ آسمانوں تک پہنچ گئے، لیکن ابھی بھی سفر میں ہیں اور ابھی بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پر ان کو جو بنیادیں ملی ہیں وہ بنیادیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ملے ہیں، کیونکہ یہی امت علم والی امت ہے۔ ہر نبی کو بقول حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے، ہر نبی کو کمالات اللہ نے دیے لیکن اپنی کسی صفت کا مظہر بھی بنایا۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا مظہر بنایا ہے۔ سچ پوچھا جائے تو علم نام کی جو چیز ہے وہ اسی امت کی خصوصیت ہے اور اسی امت کے لیے اللہ نے مختص کیا تھا، لیکن اس امت نے اس کی جب تقسیم کر دی، نامعقول تقسیم، اس تقسیم کے بعد دین الگ ہو گیا، علوم عصریہ الگ ہو گئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگرچہ کہ علوم عصریہ میں نے بھی نہیں حاصل کیے ہیں، لیکن یہ جو ایک زندگی گزری ہے تقریباً نصف صدی کی امت مسلمہ کی دعوت و تبلیغ میں، اس میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کتاب و سنت کو بھی صحیح پڑھنے کے لیے علوم عصریہ کا سہارا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں وہ ہیں جن کی تفسیر کرنے کے لیے کچھ عصری علوم سے، بالخصوص فزیکل سائنس سے واقف ہونا اور میڈیکل سائنس سے واقف ہونا عالم کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کی اور اپنے وجود کی جتنی دلیلیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں، سب کی سب ماحولیات سے تعلق رکھتی ہیں، ساری دلیلیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی دلیل نہیں بیان فرمائی جو علم کی بنیاد پر ہو، جس پر لمبی چوڑی بحث کی جائے، ایسی کوئی دلیل اللہ نے نہیں بیان کی۔ اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنے وجود کے لیے جتنی دلیلیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں، وہ آفاق اور انفس میں اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ یہ ایگریکلچر سائنس ہے پوری، اس سے اللہ نے اپنے وجود کو بتایا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون۔ ہر جگہ قرآن میں اللہ اپنی قدرت آفاق و انفس سے بتاتے ہیں۔ تمہیں کیسے پیدا کیا؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اگر کچھ پڑھا ہوا ہو عصری علم تو اس کو ان آیتوں کو سمجھتے وقت میں ایمان و یقین ثریا تک پہنچ جائے گا، کیونکہ سمجھانے کے لیے اس کے پاس میٹیریل موجود ہے۔ وہ میٹیریل جو باہر سے نہیں لایا ہے، اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، وہی موجود ہے اس کے سامنے۔ اب جب وہ ان آیتوں کو اس سائنس کی روشنی میں سمجھے گا
یا سائنس کو آیات قرآنیہ کی روشنی میں سمجھے گا تو اس کو جو حقیقی فائدہ ہے وہ حاصل ہوگا، اور حقیقی فائدہ معرفت رب ہے جو اس کو اس میں ملے گا۔ اور جب وہ عصری علوم یافتہ لوگوں سے خطاب کرے گا، جب ان لوگوں کو جوڑے گا، آپ پروفیشنلز کو جوڑ کر ایک عالم سے ایسی بات نہیں کروا سکتے کہ ان کے دلوں کو اپیل کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے علوم بالکل الگ ہیں، ہمارے اپنے علوم بالکل الگ ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں اپنی اصطلاحات میں، اپنے استعارات میں اور اپنی زبان میں بولتے ہیں، اور وہ جب سمجھتے ہیں تو ان کی اصطلاح میں، ان کے استعارے میں، ان کی لینگویج میں سمجھتے ہیں۔ اس لیے مدارس دینیہ کے اندر کوئی 30-35 برس سے ہم یہ آواز لگا رہے ہیں کہ عصری علوم بقدر ضرورت ہونے چاہیے، اور اس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ اب تو سرکار کی تلوار سب کرانے والی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور علماء اور نظماء مدارس اسلامی مشن کے طور پر، اسلامک مشن کے طور پر، جیسے اس کا نام دیا گیا ہے مشن محمود، یہ اسلامک مشن کے طور پر اگر ہم اس کو آج سے 50 برس پہلے سے جگہ دے دیتے اپنے مدارس میں، تو آج دہریت پھیلانے والوں کو، الحاد و زندقہ کے داعیوں کو دعوت کے میدان میں پیر رکھنے کی بھی گنجائش نہ ہوتی۔ جہاں کوئی کھڑا ہوتا اور عالم اس کو وہیں پر بٹھا دیتا، اس کو ایک قدم چلنے نہ دیتا آگے۔ لیکن سب کچھ حق اپنے سینوں میں رکھنے کے باوجود اس کو خاموش کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہم لوگ فتویٰ تو دے سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ گمراہ ہے، لیکن اس کو سمجھا نہیں سکتے کہ وہ کیوں کافر ہے، وہ کیوں گمراہ ہے۔ اس وجہ سے ضرورت ہے دونوں علوم کو اکٹھا کرنے کی، یکجا کرنے کی، اور یہ ضرورت صرف دفاع اور دعوت دین کے واسطے ہے۔ میں نہیں سمجھا اور نہ کبھی میں اس کا قائل ہوا کہ ہم بچوں کو عصری علوم اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں کہ ان کی نوکریاں اچھی مل جائے اور وہ پیسہ کما لے سکیں۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ اس کا احساس کمتری ہے، اور یہ ایسا کوئی عالم سوچتا ہے تو اس عالم کی اپنی مجبوری ہے۔ باقی میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے سینے میں علم دین ہو اور وہ ایسا سمجھتا ہو، ایسا نہیں سمجھ سکتا کوئی۔ سمجھتا ہے تو علم بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ پڑھنا صرف عالم بننے کے واسطے ہی کہہ رہے ہیں ہم، ایسا عالم بن جائے جو دعوت اور دفاع کے فریضے کو صحیح طریقے پر ادا کر سکے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے مدارس اسلامیہ کے وجود کا مقصد دعوت دین اور دفاع دین ہے۔ دعوت یعنی پوری انسانیت کو اللہ کا صحیح دین کیا ہے، یہ اسلام کیا ہے، یہ پہنچانا اور بتانا، کتاب و سنت کی حفاظت کرنا، فقہ اسلامی کو محفوظ رکھنا اور اس کی رہنمائی امت مسلمہ کو کرنا، ایسے لوگ تیار کرنا، اور ایسے لوگ تیار کرنا جو اسلام پر انگلی اٹھانے والوں کی انگلی جھکا سکیں اور اسلام کی طرف بری نظر کرنے والوں کی نظر مٹا سکیں، ایسے لوگوں کو تیار کرنا، یہ دفاع ہے۔ دفاع اسلام اور دعوت اسلام، یہ ہے مدارس کا پروڈکٹ اور مدارس سے نکلنے والا ثمرہ جو ہم دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ مگر گزشتہ چند برس یا 1 صدی سے ایسا ہوا کہ صرف علم دین، اور کیسے ہوا کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اگر معلوم ہونا چاہیے تھا تو دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میں رابطہ مدارس کی ایک میٹنگ میں تھا ابھی دسمبر کے مہینے میں گزشتہ، اور اس میں سب ہندوستان کے صدور آئے ہوئے تھے رابطہ مدارس اسلامیہ کے، اور مدارس میں عصری تعلیم کی شمولیت کے موضوع پر مسلسل کئی میٹنگیں ہو چکی تھیں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم بھی تشریف فرما تھے۔ مولانا نے یہ فرمایا کہ ہم نے تو بھائی اپنے پڑھنے کے زمانے میں فلاں کتاب پڑھی ہے، اور پتہ نہیں کب سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ نہیں بتا سکتے تو اب کون بتائے کہ مدرسے سے یہ چیز نکل کیسے گئی تھی کہ سارے ہندوستان کے مدارس نے نکال دی اس کو اپنے اندر سے، نکل کیسے گئی وہ اس کے اندر۔
تو پھر حضرت محتمیم صاحب نے بتایا کہ ہمارے ہاں دارالعلوم میں تو باقاعدہ اسکول ایجوکیشن کا انتظام ہے، شروع سے ہے، اب تک ہے، اب بھی 250 بچے ہمارے دارالعلوم کے تحت میں عصری علوم پڑھتے ہیں۔ البتہ بڑی جماعتوں میں باہر سے آتے ہیں تو ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں، وہ تو کوئی ہفتم میں آتا ہے، کوئی ششم میں آتا ہے، کوئی پنجم میں آتا ہے، تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ جو ہمارے ہاں داخلہ شروع سے لیا ہے، ہم اس کو شروع سے پرائمری سے عصری پڑھاتے ہوئے اوپر لا رہے ہیں، اور پہلے یہ تعلیم سے فارغ کر دیتے ہیں اس کو، اس کے بعد پھر دینی تعلیم میں لیتے ہیں۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا نظام ہے۔ مظاہرالعلوم سہارنپور کا نصاب پڑھ لیجئے۔ مظاہرالعلوم سہارنپور اگرچہ کہ ایک عرصے تک صوفیہ کا مدرسہ کہلایا جاتا رہا، لیکن اکابر اسلاف کے زمانے سے جو نصاب بنا ہوا ہے، اس نصاب میں بھی پہلے پرائمری ہے، اس کے بعد پھر اول دوم عربی کے جماعتیں شروع ہوتی ہیں۔ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ اشرف المدارس ہردوئی میں ان کا جو نصاب تھا، ان کے حین حیات ہم نے بھی ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، تو وہاں پر بھی پرائمری پڑھ کر شعبہ حفظ میں آنا پڑتا تھا اور اس کے بعد آگے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یو پی کے علماء ابتدائی تعلیم سے، ہندی سے، علاقے کی زبان سے بقدر ضرورت واقف ہوتے ہیں، اور اسی لیے ان کے کام کچہریوں میں، کورٹ میں، ہر جگہ چل جاتے ہیں۔ وہ بول لے سکتے ہیں، اظہار خیال کر لے سکتے ہیں، جواب سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو جنوب کے علاقے ہیں، ان جنوب کے علاقوں میں تو علماء کو کچھ بھی نہیں آتا تو پولیس اسٹیشن میں جا کر کے درخواست بھی نہیں دے سکتے۔ یہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں اگر ہم خود لولی لنگڑی زندگی گزاریں گے تو دوسرے کے لیے نمونہ کیسے بن سکیں گے، دوسرے کے لیے طلب کا سبب کیسے بن سکیں گے؟ تو کسی احساس کمتری کے بغیر، کسی علم دین کے نظام اور نصاب کی تنقیص کے بغیر، صرف ضرورت کے درجے میں ہمیں یہ علم بھی پڑھانا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عوام الناس جو ہیں وہ بہت روایت پسند ہوتے ہیں، رواج پرست ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ دینی مدرسے والے ان سے بھی زیادہ روایت پسند اور رواج پرست ہیں۔ یہ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں، ان کا ملفوظ سنا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے فلاں مدرسے میں کہا تھا کہ یہ کتابیں اب آؤٹ آف ڈیٹ ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہٹا کے ضرورت کی کتابیں لاؤ، لیکن وہ مدرسے والوں نے میری بات نہیں مانی۔ تو یہ ہم لوگوں کا مزاج بن گیا ہے۔ اس مزاج نے امت کو بہت نقصان پہنچا دیا ہے، اور ہم ایسے دو راہے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اب ہمارے لیے بہت سخت مشکل آ گئی ہے۔ اب جا کر ہمیں احساس ہو رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اب بھی احساس ہو رہا ہے تو غنیمت ہے، قابل قدر ہے، قابل شکر ہے۔ حضرت مولانا محمود علی صاحب دامت برکاتہم کی مساعی جمیلہ، جو ادھر ایک اسلامک مشنری اسکول کی شکل میں ہے، اور ایک یہ کہ اسلامک مشنری علم دین کے مدرسے کی شکل میں ہے، اور بھی جو کاموں کا سامنے مذاکرہ آیا، مولانا اظفار صاحب نے ان کے مساعی جمیلہ کا تذکرہ کیا، اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ بہت چشم کشا سرگرمیاں ہیں حضرت مولانا کی اور ان کے رفقا کی، جو ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ قابل تعریف ہے، ان کاموں کو جاری رکھیے، آگے بڑھائیے، عوام الناس اس کا مکمل تعاون کریں، اور اس سے ہم اپنے طالب علموں کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کریں جن صلاحیتوں کے نتیجے میں یہ لوگ حق کا احقاق ہر جگہ کر سکیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے، کہیں سے آ رہے تھے۔ ذرا اتر پردیش کی جو عورتیں ہوتی ہیں ذرا بولڈ ہوتی ہیں، کسی کے ڈرتی نہیں، کسی سے گھبراتے نہیں، بات چیت بحث بھی کر لیتی ہیں۔ ایک اسٹیشن کے اوپر یہ لڑکیاں سب کالج کی تھیں، وہ چڑھیں، اور اس میں ایک باطل مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جو دیکھنے میں مسلمان ہیں، میں ان کے مذہب کو جانتا ہوں، وہ لوگ بے ایمان ہیں اور بدعقیدہ ہیں، لیکن شکل و شباہت جو ہے ان کی وہ مسلمانوں کی شکل و شباہت۔ تو ایک پگڑی باندھے ہوئے تھے، داڑھیاں بھی تھیں، وہ بھی نوجوان بچے ہی تھے،
तकरीबन ऐसे ही 25-30 बरस के दरमियान के थे। उनके कपड़ों को देखकर, हुलिये को देखकर इन लड़कियों ने किसी मामले में कुछ बात कही और उसमें बहस हो गई, और वो बहस बहुत बढ़ गई। उन लोगों की सीटें थीं, वो औरतें अपनी जगह पर बैठी हुई थीं, ये लोग खड़े हुए थे, जगह नहीं थी बैठने की। तो हुआ ये कि बहस हो जाने के बाद दोनों भी खामोश हो गए अपनी अपनी जगह। हिंदी में करते रहे बहस, उर्दू में उन्होंने कुछ कहा, इन्होंने कुछ कहा, एक झगड़े की सी सूरत हो गई, फिर ख़त्म हो गई वो। उसके बाद वो लड़कियां आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए मुसलमानों का मजाक उड़ा रही थी और इन लोगों पर हंस रहे थे लतीफ़े बना करके। तो इन लोगों ने उसको समझ लिया, क्योंकि ये जो इस हुलिये में थे, मगर ये सब के सब तालीम याफ्ता नौजवान थे, काबिल और पढ़े लिखे लोग थे। वो लोग अंग्रेज़ी में इन पर मजाक उड़ा रहे थे और हंस रहे थे। जब इन लोगों ने सुन लिया, थोड़ी देर खामोश रहे। इसके बाद इन्होंने उनसे ज़्यादा फसीह व बलीग अंग्रेज़ी में उनसे खिताब शुरू किया और कहा, हम सब सुन रहे हैं कि आप लोग क्या कह रहे हो, सब सुन रहे हैं, मत समझो कि हमको छुपा के तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, और ये है वो है। जब उन्होंने दबा के बात शुरू की तो ऐसी बोलती बंद हुई कि फिर उसके बाद मंजिल आने तक एक हरफ ज़बान से नहीं निकला किसी। ये क्या है? ये सिर्फ ज़रिया था अपनी बात को पहुंचाने का, और क्या था? और वो लोग तो हक़ व हिदायत पे भी नहीं। अगर हक़ व हिदायत वाले भी ज़राए तबलीग अपने पास रखते हैं तो ज़राए तबलीग से वो हर बातिल का मुंह बंद कर सकते हैं, हर गुस्ताख की ज़बान खामोश कर सकते हैं, अगर ज़रिया है उनके पास। और अगर ज़रिया नहीं तो क्या? तो हम ये ज़राए दावत के तौर पर पढ़ाना चाहते हैं मदरसों के अंदर, ज़रिए दावत व दिफा बनाकर पढ़ाना है, और इस असना में बच्चों का जहन बनाना है कि ये सारी डिग्रियां अगर आप हासिल करें, इसे आपको ज़रिए माश नहीं बनाना है, ज़रिए दावत इस्लाम बनाना है, और इसके लिए जद्दोजहद करना है। हम लोग भी ऐसा स्कूल चलाते हैं 11-12 बरस से, जहां आलिमियत के साथ बाकायदा तौर पर बच्चों को प्रोफेशनल्स बनाया जाता है, उसकी तालीम दिलाई जा रही है, पढ़ रहे हैं, कई बैच फारिग हो चुके हैं और वो स्कूलों में, कॉलेजों में, कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। उनको हम यही बताते हैं बार बार कि भाई आप लोगों को हम इसलिए नहीं आलिम बना रहे हैं कि आप किसी मदरसे के मुदर्रिस बने, हम आपको इसलिए आलिम बना रहे हैं कि आप अपने मैदानों में जाएं और जहाँ कोई हक़ बोलने वाला नहीं है वहाँ हक़ पहुँचा दें। हमारी पहुँच नहीं है, हमारी दावत की पहुँच नहीं है। हाईटेक सिटी है हैदराबाद में, पूरे के पूरे हज़ारों लोग हैं, जिसमें हज़ारों मुसलमान हैं, लाखों काम करने वाले हैं। वहाँ एक साहब खैर ने बड़ी मस्जिद बनाई, अब मैं भी कभी कभी मैं उस मस्जिद का मेंबर भी हूँ। 4000 नौजवान IT में काम करने वाले जुमे के दिन आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और जो नहीं आते, जो दूसरी जगह पढ़ते, उनसे भी आप अंदाज़ा करें कम से कम एक 10,000 मुसलमान तो उन कंपनियों में काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे हैं, और वो वहाँ आते हैं। उनमें से बाज़ नौजवान ने बताया, हमारी कंपनीज़ में मजहबी एक्टिविटीज़ पर पाबंदियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद जो गुमराह फ़िरक़े हैं उनके काम करने वाले हमारे साथी हर किसी बात में किसी न किसी तरीक़े से अपनी गुमराही की दावत हमारे तक पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि कादियानी भी काम करते हैं तो उनके नौजवान भी मौका ब मौका अपने गर्लफ्रेंड को और अपने बॉयज़ फ्रेंड्स को बताते रहते हैं अपना अक़ीदा, और चुपके चुपके दिमाग ख़राब करने का काम करते रहते हैं। लेकिन मैंने पूछा कि इसमें अपने उलमा, तो कहा अहले हक़ की बहुत कम तादाद, और जो हैं वो भी कुछ बोलते नहीं, किसी से बात नहीं करते, बहस नहीं करते। ये है IT कंपनियों के अंदर हक़ की नुमाइंदगी की सूरत हाल। अगर ये बच्चे यहाँ से पढ़कर कामयाब होकर अच्छे हुनरमंद बन करके कंपनीज़ में जाके काम करेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ हक़ क्या है बातिल क्या है इनके ज़रिए से सामने आएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन मुतारफ़ होगा। ये बड़ी खिदमत है और बड़ी ज़िम्मेदारी है, जिस ज़िम्मेदारी को इन हज़रात ने अपने सर लिया है। अल्लाह इनकी मदद फरमाए और इस काम को आम व ताम फरमाए और गलतफ़हमियों का दूर होने का सबब बनाए
اور اس کے ذریعے سے اللہ ایک ایسی مضبوط ٹیم تیار کر دے علماء کی جو برج کا کام کریں، یعنی علماء اور اسکالرز کے بیچ میں رابطہ بن جائیں یہ لوگ، تاکہ ان کو علماء تک جوڑ سکیں اور علماء کو ان تک جوڑ سکیں اور پہنچا سکیں۔ اس کے لیے ان کو تیار کرنا ضروری ہے۔ یہ برج ہے جو مولانا ولی اللہ صاحب اور صفی اللہ صاحب اپنے والد گرامی کی سرپرستی اور نگرانی میں بنا رہے ہیں۔ یہ برج بن جائے گا تو انشاءاللہ دوریاں دونوں طبقوں کی ختم ہو جائیں گی اور دونوں طبقے ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس سعی کو قبول فرمائے، اس میں برکت نصیب فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے، اسباب کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔